ایک ایسی ہائسٹ جس نے امریکہ کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ 11 لوگ صرف 35 منٹ میں آج کے حساب سے $30 ملین لے کر فرار ہو گئے، اور یہ وہی کہانی ہے جس نے ہالی ووڈ کی ایک مشہور فلم کو جنم دیا۔ We're just supposed to walk out of there with $150 million in cash. Yeah. یہ ہے گریٹ برنکس روبری کی حقیقت، دا اصلی اوشن 11۔ 1940s میں بوسٹن ایک بلڈنگ تھی جسے امریکہ کے سب سے محفوظ جگہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ تھی برنکس کی بلڈنگ، جو کیش اور ویلیویبل چیزوں کا ایک خزانہ تھی۔ اس بلڈنگ کو توڑنا ناممکن سمجھا جاتا تھا، لیکن اینتھونی پینو نام کا ایک چور اس چیلنج کو قبول کر چکا تھا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ اس بلڈنگ کو کیسے توڑا جائے۔ یہ صرف پیسے کا نہیں، اس کی زندگی کا سب سے بڑا مشن بن چکا تھا۔ اینتھونی کو پتا تھا کہ اکیلے یہ کام کرنا خودکشی ہے۔ اس نے بوسٹن کے انڈر ورلڈ لیجنڈ جوزف مکینیز کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ مسل پاور کے لیے جوزف اوکیلی اور سٹینلی جوسیورا کو ریکروٹ کیا گیا۔ اسکیپ کے لیے جان بینفیلڈ کو سلیکٹ کیا گیا، جبکہ دوسرے لوگ اپنی یونیک سکل کی وجہ سے شامل ہوئے۔ یہ 11 لوگ اب تیار تھے۔ ان کی آنکھوں میں صرف دولت چمک رہی تھی۔ ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی خاص ہنر تھا، کوئی لاک ماسٹر، کوئی گیٹ اوے آرٹسٹ اور کوئی ماسٹر آف سائلنس۔ گینگ نے کئی مہینے برنکس بلڈنگ کی چھوٹی سے چھوٹی چیز پر نظر رکھی۔ انہوں نے بلڈنگ کے لاکس کے کاپی بنائے، اسکیپ کے لیے ایک سٹولن ٹرک کا انتظام کیا۔ ہر چھوٹی ڈیٹیل کو پرفیکٹ بنانے کے لیے مہینوں تک پلاننگ کی گئی، لیکن اصل مشکل یہ تھی کہ پیسہ دوسرے فلور پر تھا، جہاں پر 5 مضبوط لاکس لگے ہوئے تھے۔ اینتھونی نے پلان بنایا کہ ہر ایک لاک کو کاپی کر کے ریپلیس کیا جائے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ وہ بلڈنگ کے اندر چھپ کر ہر مومنٹ آبزرو کرتے تھے، ہر لائٹ کا فلکر تک یاد رکھتے۔ انہوں نے اتنی پرفیکشن سے ریہرسل کیے کہ ہر ممبر کو اپنا رول آنکھ بند کر کے یاد تھا۔ 17 جنوری کی رات آخر آ گئی۔ گینگ نے نیوی کوٹس، گلوز اور ہیلوین ماسکس پہنے ہوئے تھے اور برنکس ڈپورٹ میں داخل ہو گئے۔ امپلائیز کو زمین پر گرا کر ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ صرف 35 منٹ میں گینگ $1.5 ملین کیش لے کر فرار ہو گئے۔ پولیس سائرنز بجنے لگے، لیکن تب تک وہ فرار ہو چکے تھے۔ ان کا پلان پرفیکٹ تھا، کم از کم ان کو یہی لگتا تھا۔ ہر منزل پر ان کا کانفیڈنس ایسی تھی جیسے کسی آرکیسٹرا کا فائنل پرفارمنس۔ ہائسٹ کے فوراً بعد ہی FBI ادھر پہنچ گئی، لیکن ثبوت صرف کچھ ماسکس اور ٹوپی تھی، اور انویسٹیگیشن میں پولیس کو صرف 2 ہی گن ملے جو کسی کام کے نہیں تھے، اور ایک گرین ٹرک کے ٹکڑے بھی ملے جو صرف او کیفے اور گوسیورا تک پہنچاتے تھے، لیکن سالڈ ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے وہ دونوں بھی آزاد ہو گئے۔ برنکس کمپنی نے $1 لاکھ کا انعام بھی رکھ دیا، مگر پھر بھی کچھ نہیں ہوا، اور یہ پلان اتنا فلالیس تھا کہ وہ لوگ سائڈ پر دیکھ کے ہنس رہے تھے۔ گینگ کو 6 سال تک چپ رہنا تھا تاکہ وہ قانونی گرفت سے بچ جائے، لیکن او کیفے اور گوسیورا کی کرمنل عادت کی وجہ سے انہوں نے پھر سے جیل کی ہوا کاٹ۔ او کیفے گینگ سے فائنینشیل مدد مانگتا رہا، جس سے گینگ میں ٹینشن پیدا ہونے لگی، اور جب او کیفے کو فائنینشیل مدد نہیں ملی تو وہ غصے میں آ کر اپنے گینگ کے خلاف ہی ہو گیا۔ گینگ کے اندر بھروسہ ٹوٹ رہا تھا، اور یہ ٹوٹنا ہی ان کا سب سے بڑا کمزوری بن گیا۔ 1954 میں او کیفی جیل سے نکلا اور کوسٹا کو کڈنیپ کر لیا۔ یہ جنگ اب گینگ کی اندرونی جنگ بن چکی تھی۔ گینگ نے فیصلہ کیا کہ او کیفی کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ 2 بار اس پر حملہ کیا گیا، بٹ وہ بچ گیا، اور آخرکار وہ بوسٹن سے فرار ہو گیا، بٹ پھر بھی آخرکار اسے پکڑا گیا اور ایک گولی اس کے سینے میں لگی، بٹ اس سے وہ بچ گیا، اور یہی تھا سب سے بڑا ٹرننگ۔ FBI نے او کیفی کو جیل میں بار بار انٹروگیٹ کیا۔ آخرکار اس نے ٹوٹ کر کہا، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ جنوری 1956 میں FBI نے پورے گینگ کو اریسٹ کر لیا۔ گینگ صرف 11 دن دور تھا 6 سال کا اسٹیچوٹ پورے ہونے سے، اور یہ سب صرف او کیفی کی وجہ سے ہوا، جس نے گینگ کو بٹرے کر دیا۔ ہر ایک ممبر کی زندگی الٹ گئی۔ کورٹ روم میں جب ان کو دیکھا گیا تو ان کے چہروں پر صرف نفرت، حیرانی اور بے چینی تھی۔ گینگ کو عمر قید کی سزا ہوئی، لیکن ایک سوال آج بھی یاد ہوتا ہے،
کہ آخر وہ پیسہ گیا کہاں۔ کچھ حصوں میں پیسہ ملا بھی، لیکن $1 ملین سے زیادہ پیسہ آج بھی گم شدہ ہے۔ وہ پیسہ آج بھی ایک راز ہے، امریکہ کی ہسٹری کا سب سے بڑا انسولڈ مسٹری۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیسہ ہوٹلز کی بیسمنٹ میں چھپایا گیا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جعلی بلز کے فارم میں نکالا گیا، لیکن اصلی سچ کسی کو نہیں پتا۔ یہ کرائم اتنا مشہور ہوا کہ ہالی ووڈ نے اس پر فلمز اور ڈاکومنٹریز بنائے۔ دی برنکس جاب 1978 کی ایک ڈارک کامیڈی تھی جو اس ہائسٹ پر بیسڈ تھی۔ اس کے بعد کئی ڈاکومنٹریز بنی جس میں نیٹ فلکس اور یوٹیوب نے نئے اینگل سے اس کہانی کو ایکسپلور کیا۔ آج بھی لوگ اس کہانی کو سن کر حیران رہتے ہیں، لیکن اصل دولت کا راز ابھی بھی اس گینگ کو ہی صرف پتا ہے، ایک راز جو شاید کبھی بھی سامنے نہیں آئے گا۔ آج بھی لوگ اس پیسے کی تلاش میں ہیں۔ ٹریجر ہنٹرز اور انویسٹیگیٹرز نے ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ کیا یہ پیسہ کبھی ملے گا یا یہ راز کبھی کھلے گا؟ یہ سوال ہمیشہ کے لیے مسٹری رہے گا۔ لیکن ایک بات تو طے ہے، یہ صرف ہائسٹ نہیں تھی، یہ تھا ایک ایسا پلان جو ہر اینگل سے ماسٹر اسٹروک تھا۔ اگر آپ کو بھی یہ کہانی پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ہائسٹ کیسی لگی اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پیسہ کہاں چھپایا ہوگا۔ تب تک کے لیے ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔